السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم خود نہ کوئی بکھیڑا کھول لیتے ہیں. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نواں کٹا کھول دینے ہیں. خواجہ آصف ایگزیکٹلی وہ کرتے ہیں اور خواجہ آصف تو اب لگتا ہے ان چیزوں کے ماہر ہیں، کافی ماہر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا کہ پاکستان کے متعدد، انہوں نے تعداد نہیں بتائی لیکن ان متعدد بیوروکریٹ جو ہیں وہ اب پورچگل کی نیشنلٹی لے چکے ہیں یا گولڈن ویزا لے چکے ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بہت لوگوں نے لیے، جس میں صرف بیوروکریٹس نہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، بہت لوگ ہیں اس میں. لیکن یہاں پہ ذرا 2 اور بڑے اہم سوالات ہیں کہ خواجہ آصف جو ہیں، ایک انہوں نے کچے پکے رپورٹر کی طرح یہ باتیں کیوں کی ہیں، کیوں وہ ان لوگوں کی تعداد نہیں بتاتے، کیوں ان لوگوں کے نام نہیں بتاتے اور کیوں ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جو اس وقت بھی حاضر سروس ہے. اس کا جواب تو خواجہ آصف دیں گے یا ان کی جماعت کو کوئی دے گا. لیکن ہمارے اکثر وفاقی وزراء کو لوز سٹیٹمنٹس دینے کی عادت ہوتی ہے. جیسے ابھی حذیفہ رحمان نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جی عمران خان کو ایک ڈیل آفر ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے برطانیہ میں رہنا ہے یا کہیں یورپ میں رہنا ہے، میں نے مڈل ایسٹ میں نہیں جانا. اب میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ حذیفہ کی یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، انہوں نے غلط بات کی ہے، ایک غلط سٹیٹمنٹ دی ہے. بہرحال انہوں نے کیا اور ٹمورو از انادر ڈے، کل ایک اور دن آ گیا، پرسوں ایک اور دن آ گیا. اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کئی کروڑ یونٹس جو ہیں وابڈا کے نظام سے وہ چوری ہو رہے ہیں، جو لوگوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ نے چوری کی نشاندہی کر دی تو چوروں کی بھی نشاندہی کر دیں اور ان کو پکڑ لیں. کیا آپ نے ایک بھی یونٹ کی چوری پکڑی؟ وہ نہیں پکڑی. لیکن اب کیونکہ محسن صاحب کے تعلقات اس ملک میں ہر بڑے کے ساتھ ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، تو ان کو کوئی سوال تو پوچھ نہیں سکتا اور ان سے پوچھنے والا سوال جو ہے وہ زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا. تو یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی کوئی بہتر حالات نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے روز صبح اٹھتے ہیں اور انہوں نے 2 باتوں کا تہیہ کیا ہوا ہے. ایک انہوں نے پاکستان کی تعریف کرنی ہے اور ایک انہوں نے مودی کے منہ پہ کوئی چپت لگانی ہے. اور اب نریندر مودی کی حالت یہ ہے کہ کاٹو تو لہو نہیں ہے. اور اب کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، نریندر مودی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ امریکہ کو جواب دہ نہیں ہے. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس سے زیادہ تو امریکہ کچھ کر نہیں سکتا. تو اب کم از کم میں اگر کوئی کر لیتا ہوں اور کوئی ٹرافی لے جاتا ہوں تو پھر میری بچت ہے. لیکن RSS کے اپنے رہنما جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ نریندر مودی کو اسی سال اپنی پوسٹ چھوڑ دینی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پہ باقی مدت جو ہے اپنی پوری نہیں کر سکیں گے. اور بھی بڑی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، لیکن میرے ساتھ 3 آج بڑے سینئر لوگ موجود ہیں. رفیق رجوانہ صاحب ہیں، سابق گورنر ہیں پنجاب کے، میرے ساتھ موجود ہیں. جناب احمد اویس صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. رجوانہ صاحب، یہ کیا مجبوری ہے خواجہ آصف صاحب کی کہ وہ ان بیوروکریٹس کی تعداد بھی نہیں بتا رہے اور ان کے نام بھی نہیں بتا رہے اور ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ بھی نہیں لگ رہا؟ تو یہ تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پاپے کٹنیوں والا بات ہے. آپ لوگ کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو اس کے ہمارے اوپر ڈسکشن کرتے رہو. ہم کسی طرح تحریک انصاف کے جو بانی ہیں اس کو نیوز سے آؤٹ کر دیں گے اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے اور ہمارے اوپر ہی پروگرام ہوتے رہیں گے. تو چلے اب آپ ان کو آؤٹ کر دیا، اب آپ کے اوپر پروگرام کر لیتے ہیں. یہ کیوں اوٹ پٹانگ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے؟ لیکن جی میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دس کوشچن کین بی پٹ ٹو خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں اور کس ریفرنس میں یہ بات کی ہے اور وہی صرف اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب میں اس میں بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی. مگر ایک بات یہ ضرور ہے آپ کے علم میں اور تقریباً لوگوں کے علم میں ہے کہ اگر آپ کوئی اس کی انکوائری کرا لے تو کافی افسران ہیں جنہوں نے تو کون کرائے گا جائیدادوں انکوائری؟ اب جرنلسٹ تو نہیں کرا سکتے. ہمارے اوپر تو آپ لوگوں نے پی کا ایکٹ لگا دیا. ہم تو بات بھی کریں گے تو آپ اندر اٹھا لیں گے اور ہم تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. 3 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے، اپیل بھی مشکل ہے. انویسٹیگیٹنگ جرنلزم تو ہے نا جی. نہیں، یہ اس ملک میں جرنلزم ختم ہو گیا. چھوڑیں، اب رپورٹنگ ہی ہے. جو آپ نے کہہ دیا وہ رپورٹ کریں، جو تحریک انصاف نے کہہ دیا وہ رپورٹ کریں، جو پیپلز پارٹی اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ میں بڑا اچھا ہے، ہم وہی رپورٹ کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں رپورٹ.
रिपोर्ट एक बात है, और इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन डजंट मीन जस्ट लाइक पुलिस। नो बट आप अपने रफीक साहब information- यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक लूज स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ की. नाउ देयर नीड्स टू बी डन समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट. यस, देखे अगर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उन्होंने कही है तो डिटेल बतानी चाहिए. मैं तो यही कहूँगा, बतानी चाहिए डिटेल, ताकि पता चले. और अगर नहीं बताते तो इस्तीफा दे देना चाहिए फिर उनको. ये उनसे पूछें जी. नहीं, आपकी क्या राय है? आप भी तो एक गवर्नर रह मेरी चुके राय, हैं, मैंने तो सीनियर इतना आदमी कहा हैं. कि उनको ये डिटेल बतानी चाहिए. अगर नहीं बताएंगे तो उसका जवाब उस वक्त जो देखेंगे, क्यों नहीं बताते. मैं तो फिर हम मफरूज़े के तौर पे लेते हैं कि वो जवाब नहीं दे रहे, 2 दिन में तो नहीं दिया तो अभी भी नहीं देंगे, तो अब आपके ख्याल में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? मफरूजे में क्या जवाब दे मुबश्शिर मफरूज़े साहब? का जवाब मफरूज़े में देंगे आप. मफरूजे का जवाब क्या, वो जवाब नहीं देंगे तो उस वक्त जो होगा उसके मुताबिक मैं भी मफरूजे में को बात कर लूंगा. आप तो अभी नहीं कर सकते. लें, अभी कर लें, 2 दिन तो हो गए हैं इस बात को. देखें 2 दिन आगे हो या चले ना, 10 हम दिन शो को हो, आगे भी लेके चले ना, कहीं एक देखें मैं प्रिजम्पशन पे और मफरूजे पे क्या बात करूं. जो सामने अजर ने शम्स है वो बात करनी चाहिए, जो तजर्बे में हो वो करनी चाहिए. मफरूजों में तो बट डू यू मैं अंडरस्टैंड, खैर अब हसन मुर्तज़ा साहब भी आ गए. हसन साहब अस्सलाम वालेकुम. जी. हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम. हसन मुर्तज़ा साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, ज़रा प्लीज़ रिकनेक्ट करें. हसन साहब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही. अहमद उवैस साहब, ये एक लूज बॉल जो फेंकी है ख्वाजा आसिफ ने, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? जी फरमाइए, क्या कहा आपने? अहमद उवैस साहब, आप जी इंटरप्शन हो रही थी, जी बताइए. आप क्या कहेंगे ये जो लूज बॉल खेली है ख्वाजा आसिफ ने? देखिए ये बहुत ही लूज बॉल है, बट लूज बॉल जो है, इन्होंने ऐसा लगता है कि ये एक ट्रांजिटरी फेज में आ पड़े हैं इस वक्त, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक आदमी जो पार्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ कैबिनेट है, डिफेंस मिनिस्टर, और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि स्टेटमेंट जो है वो एक ऑपोजिशन लीडर की तरफ से होनी चाहिए या ऑपोजिशन के बेंचेस की तरफ से होनी चाहिए थी. और तीसरी बात कि उनकी स्टेटमेंट जो है ये हाफ ट्रूथ लगती है मुझे. इट्स अ हाफ ट्रूथ, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के हद तक तो ये बात की है, लेकिन ये बात जो है उनके लगता है कि उनके इल्म में भी है. अब ये उनको इंटेरोगेट किया जाए तो पता लगेगा. नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का मेरे ख्याल कितने इसलिए politician बनता भी है, इसी लाइन में खड़े हैं. इसलिए बनता है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स है वो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स का मतलब मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं. जी हाँ, वो रिटायर्ड्स का जो बात की ना उन्होंने, लेकिन ये सारा वो एक सिलसिला है ना, ये वो तो एक पूरी ट्रेल है. आप कभी आप देखिएगा ना कि ये जो सिविल सर्वेंट्स का जो एक ट्रेल कैसे चलती है, ये रिटायर्ड और हाजिर जो है उसमें आपको कहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है. अहमद उवैस साहब, मैं ऑन एयर आपसे ये बड़े- रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ऑन एयर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आप क्योंकि बायानास वकील हैं, मैं पिटिशनर बनना चाहता हूँ. क्या आप कल मेरे नाम से या मंडे को हाई कोर्ट में ये पिटिशन कर सकते हैं कि हमें उन तमाम लोगों के नाम पता चलें जिन्होंने बाहर की नेशनलिटीज़ ली हैं और उनके ऊपर एक्शन हो ताज़ीरात पाकिस्तान के हिसाब से? बिल्कुल, मैं तो प्रिपेयर हूँ. मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ. मैं ऑन एयर आपको, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, मैं सामने आने को तैयार हूँ. मैं भी आपको आप मुझे भी जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं भी बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर अ पिटिशनर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मुझे कोई खौफ नहीं है और मैं नेशनलिस्ट हूँ. मैं पार्टी लाइन से हट के भी बात करता हूँ हमेशा, इसी वजह से कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और क्या पाकिस्तान के लिए नुकसान है, वो भी हमारा काम है देखना. अहमद उवैस साहब, इसके ऊपर इस काम तो के लिए तैयार कल हूं. हम मिलके इसके ऊपर हम तैयार करते हैं. और मेरी प्रेयर बड़ी सिंपल है, जिसने दोहरी नेशनलिटी रखी हुई है उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जॉब नहीं होनी चाहिए, और जितने जब से ली हुई है तब से उसकी तनख्वाह वापस होनी चाहिए, उसकी पेंशन और मुराद जो हैं वो यानी वो विदहोल्ड होनी चाहिए. और इसके अलावा उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के भी पर्चे होने चाहिए, क्योंकि पैसा ऐसे तो नहीं जा सकता बाहर. 3 लाख यूरो 4 लाख यूरो अगर आपने भेजे हैं सिर्फ गोल्डन वीज़ा के लिए और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. बिलियंस ऑफ यूरोज हैव फ्लेड फ्रॉम दिस कंट्री. बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें.
حسن اور یہ مرتضیٰ ہونا صاحب، چاہیے۔ حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن صاحب، آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو شو میں لیتا ہوں آپ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کہیں پہ ڈیوو وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرا ساسا ہے ہی گاڑی جی، اسی میں ہی مجھے رہتا آواز نہیں ہوں، آ رہی۔ اسی میں مجھے تو آپ کی بڑی کلیئر آ رہی ہے، پتہ نہیں میری کیوں اب آ نہیں رہی ہے، اب آپ آ رہی ہے، کو۔ اب آ رہی ہے۔ اچھا حسن صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یقیناً انہوں نے دی ہے تو وہ درستی دی ہوگی، وہ غلط تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر نام کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ کیا مجبوری ہے؟ اور ان لوگوں پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً انہیں نام بتانے چاہیے، اور یہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کے بزرگ ہو جاتے ہیں اور گزرا ہے، تو یہ ایک پہلے بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمارے سارے پائلٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا انڈر میٹرک ہیں یا کیا ہے، انہیں جہاز وہ تو ایک اڑانا ہی پاگل نہیں آتا، آدمی نے وہ دی ان تھی، کے لائسنس۔ وہ تو بالکل ایک مینٹل تو قسم یہ کی کون سٹیٹمنٹ تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر کوئی نیشنلسٹ ہوتا اور وہ اس طرح کی بات کرتا تو یقیناً حکومت میں بیٹھ کے وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا، وہ ان کے نام دیتا، بتاتا۔ اگر کوئی پولیٹیشین تو ہو تو ہر آدمی اس پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیوروکریٹس بھی جو ہیں، یہ کوئی اوپر کی ہمارے میں سے ہی ہیں، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، چھوٹے بڑے ذمہ دار ہی ہیں، اور کیا ہے؟ کیوں دیکھیں، اب میں کیسے یہ لے سمجھتا لیتے ہوں ہیں؟ اگر کسی بزنس مین نے، پولیٹیشین نے، پرائیویٹ سرونٹ نے کوئی باہر کی نیشنلٹی یا وہ لیا ہوا ورک پرمٹ، تو وہ شاید غلط نہیں ہے، ایز لانگ ایز لیگل طریقے سے پیسہ باہر بھیجا ہے۔ لیکن اگر کسی گورنمنٹ سرونٹ نے یہ لیا ہے تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی تو۔ نہیں، آپ دیکھیں نا، ادھر ایک کونسلر بھی جو ہے وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک بیوروکریٹ کیسے ہو سکتا ہے جو اس حکومت کا وفادار ہے اور وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میں اس کا لوائل رہوں گا، اس کا اچھا، تو یہ کرنا وفادار رہوں آپ گا۔ لوگ آج ملے ہیں نا چیئرمین صاحب اپنا شہباز شریف صاحب کو، تو انہوں نے پوچھا ہوگا، تو کچھ تو انہوں نے کہا ہوگا ان کو کہ بھائی کریں ان بیوروکریٹس کے حوالے سے کوئی کام۔ دیکھیں، میرے خیال میں کام تو شاید نہ ہو سکے، یہ تو چند ایک لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج اور ریزلٹس کیا ہوں گے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا سوشل ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہو سکتا ہے کل کو میرا بھی کوئی کام بیوروکریٹ نہ کرے، لیکن میں تو بالکل اس میں بڑا کلیئر ابھی ہوں آپ کہ ان کے نجم سیٹھی نام والی سٹوری دے رہے ہیں، نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ان کا شاید کام بیوروکریٹ ہی کرے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ آپ میری حلفاً میں نے آج تک نجم سیٹھی صاحب کو نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی ان سے ملا ہوں۔ وہ بہت بڑے آدمی ہے، میں مبشر صاحب چھوٹا آدمی ہوں، میں نچلی سطح تک رہتا اچھا ہوں۔ میں چلے، نے ان ایک کی بات تو سٹوری مجھے نہیں بتائیں، سنی۔ آپ نے ابھی کہا کہ بزرگ ہو گئے ہیں، خواجہ آصف بزرگ ہو گئے ہیں۔ جی چلیں، میں آپ کو نوجوان کی مثال دے دیتا ہوں۔ حذیفہ رحمان تو بالکل نوجوان ہیں، وہ بھی فیڈرل منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی عمران خان کو جیل میں آفر کی تھی کہ جی وہ مڈل ایسٹ چلے جائیں، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو ان کا چلیں کوئی گھیرا کر لیں۔ دیکھیں، یہ میرا ہرگز کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو بزرگ ہو جائے وہ جو مرضی کہہ لے، اس طرح نہیں ہے۔ بزرگ بڑے بڑے سمجھدار اور وہ باتیں کرتے ہیں، اور خواجہ صاحب نے بھی کوئی یہ بے سمجھی والی بات نہیں کی، انہوں نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ نام بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور جو آدمی بالکل غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جس نوجوان کا آپ نام لے رہے ہیں، میرا تعارف تو نہیں ہے ان سے، لیکن یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ بات کس طرح کہہ دی جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہے تو لانا چاہیے۔ دیکھیں، وہ عمران خان صاحب بھی ایک قومی لیڈر تو ہیں، ہم ان پہ کرمنل کیسز ہوں، وہ جیل میں ہوں، جو بھی ہو، لیکن وہ لیڈر تو ہیں۔ اس چیز سے تو میں تو کم از کم انکار نہیں کر سکتا۔ باقی ان کا اپنا ہے، وہ سزا بھگتیں نہ بھگتیں، کریں جو ہو، وہ تو حکومت جانے، وہ جانے، لیڈر تو وہ ہیں۔ آپ کے لیڈر جناب آصف علی زرداری، صدر آصف علی زرداری کے فیورٹ جو ہے محسن نقوی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کروڑوں یونٹ چوری ہو رہی ہیں۔ وہ تب بھی انٹیریئر منسٹر تھے، ہوم منسٹر تھے، ایک یونٹ کے چور کو بھی نہیں پکڑا انہوں نے۔
تو کیا آپ لوگوں کے وزیروں کو یہ سٹیٹمنٹ زیب دیتی ہیں کہ جن کو وہ کرمنلز کو بتا کے بھی آپ جو ہے وہ ان کو نہیں پکڑ رہے یا چوری کو نہیں روک رہے؟ دیکھیں یہ سارے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے یہ تو ان کا اسپوکس پرسن نہیں کوئی جواب دے سکتا ہے، یا وہ ذاتی طور پہ جواب دے سکتے ہیں. میں تو ان کے نہ اتنا قریب ہوں، نہ ان کو جانتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یا وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کیوں پی کرتے ایم ہیں. ایل این کے یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا جی، رجوانہ صاحب، وہ اس وقت ویسٹ ورجینیا میں بیٹھے ہیں، وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، وہاں پہ اپنا وہ دیکھ رہے ہیں، فارنرز کو دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ ان کو ویسے ہی نہیں اچھے لگ رہے اس وقت. رجوانہ صاحب، پی ایم ایل این ان تینوں کے اوپر کیا جواب دے گی بتائیں مجھے؟ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں جی، ایسی کون سی بات ہے، سارے تھینک دوست یو. بھی اچھے لگ رہے ہیں، پاکستانی ہیں آپ، دوست ہیں ہمارے، مہربان ہیں سارے. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے لیے قابل احترام، احمد اویس صاحب پرسنل فرینڈ ہیں ہمارے. جی بتائیے کیا پوچھ رہے تھے. یہ جی تینوں منسٹرز جو ہیں، دو کی تو جی سٹیٹمنٹ ذرا پرانی ہو چکی ہیں. اگر لوز ٹاک کر کے انہوں نے اس طرح سے حکومت کرنی ہے تو رجوانہ صاحب بہتر ہے کہ ان کو چپ کرا دیں. دیکھیں جی، یہ پہلے بھی میں نے ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ یہی گزارش کی تھی، یہ ان سے ریلیٹڈ سوال ہیں، اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. میں نے تو اتنا کہا کہ ان کو نام بتانے چاہیے تھے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بیوروکریسی کو ان کی کوئی، میرا خیال ہے ایک آفیسرز کی ایسوسی ایشن ہوگی، دے شوڈ آسک کے جی کہ ساری بیوروکریسی کے بارے میں یا چند کے بارے میں آپ نے کہا ہے تو اس سے ساری بیوروکریسی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کائنڈلی لیک آؤٹ دی نیمز یا کائنڈلی ٹیل دی نیم. میرے خیال میں یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. جی اچھا جی، اچھا جی. سوری، یہ مجھے میرے پروڈیوسر نے کوئی میسج بھیجا ہے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہا ہوں. ویری کوئکلی حسن مرزا صاحب، جو انڈیا کے اوپر سینکشنز لگ رہے ہیں، اب کافی پنڈتس کا خیال ہے کہ جناب یہ انڈیا دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے، کسی نہ کسی قسم کی اس کو ٹرافی چاہیے. آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، کوئی میں عسکری تجزیہ کار نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا دوبارہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ جو پہلی جنگ یا جو پہلی اس نے پاکستان کے اوپر ایک رات کو نہتے لوگوں پہ حملہ کر کے جو ریزلٹس بھگتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ غلطی دہرائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس تمام جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی میں انڈیا سے کہیں آگے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ اس قسم کی کوئی غلطی دہرائے گا. وہ کسی اور طریقے سے ہی فیس سیونگ لے گا، چاہے امریکہ سے چاہے کسی اور سے کرا کے، اور یہ چیزیں ختم ریزالو کرے گا، اٹیک نہیں کرے گا وہ. احمد اویس صاحب، حکومت کا کہنا ہے کہ ہم 24 اداروں کی فوری طور پہ نجکاری کرنے جا رہے ہیں، جن میں پی آئی اے سر فہرست ہے. یہ پی آئی اے کو کئی سال نہیں ہو گئے سر فہرست ہوئے ہوئے، کیوں نہیں ہو رہی اس کی نجکاری ابھی تک؟ اگر آپ اجازت دیں تو مجھ سے پہلے جو آپ نے سوال ابھی کیا تھا انڈیا کے حوالے سے، میں اس کے متعلق بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور دیں. میرا یہاں دیکھیے، میں یہ انڈیا جو مودی اس حملے کے بعد جو پاکستان سے جو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اس کو، وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ کسی صورت جو ہے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی شکل. اب یہ میں آپ کو میرا جو میری اپنی ایک صورت جو میں سوچتا ہوں جیسے، وہ یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ یہ جس وقت مونسون کا پیریڈ ختم ہو جائے گا، سپٹمبر گزرتا ہے، اکتوبر آتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر فوجیں لے کر آئے اور ٹگ آف وار سچویشن کریٹ کرے. جنگ نہیں لڑے گا ہمارے ساتھ، ٹگ آف وار سچویشن کریٹ کر کے ہمارے ناردرن ایریا کے جو دونوں صوبے ہیں ہمارے، بلوچستان اور کے پی کے، وہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جیسے آگے کی تھی وہ انٹینسیفائی کروائیں گے. وہاں پر کوشش ان کی یہ ہوگی، اور ہماری فوج کمیٹڈ ہوگی ایسٹرن بارڈر کے اوپر، اور اس سچویشن کو پرلونگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ، کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ پڑے ایک پرلونگ ہونے سے، اور جبکہ انڈیا کے اوپر اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا. مجھے یہ خوف ہے کہ انڈیا کو اس قسم کی حرکت جو ہے، اور وہ اپنے رول کو بھی دوام کر سکتا ہے
یہ سچویشن کو کریٹ کر کے. مجھے یہ خوف ہے انڈیا کی طرف سے کہ ایسا وہ کر سکتا ہے. رائٹ. اب پی آئی اے اور پی آئی کے متعلق تو دیکھیے یہ ایک طریقہ لگایا, ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو آکشن کا سلسلہ ہے کہ اس کو آکشن کرنا ہے اور اس کی سلسلہ کرنا ہے, تو ملینز ڈالر جو ہے وہ اس چکر میں وہ حوالے کر دیے گئے ایک منسٹری کے, اور ان کا کوئی پتہ نہیں لگا وہ پیسہ کہاں گیا. اور جو آفر آئیں وہ آپ کے سامنے تھی کہ چند پراپرٹی ڈیلرز نے وہ آفر دی تھی پی آئی اے کو خریدنے کے لیے. اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے اب کچھ دن اور گزریں گے, پھر کچھ ملین ڈالر جو ہیں اور نکلیں گے اسی طرح سے. تو یہ مختلف طریقے ہیں پیسے کو سرکولیٹ میں لے کر ناجائز استعمال میں لانے کے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ کیونکہ آگے ہو چکا ہے اور دوبارہ بھی یہ ریپیٹ ہوگی. یہ کہانی جو ہے یہ پاکستان میں کئی دفعہ اس قسم کی کہانی ریپیٹ ہوئی ہے اور اب بھی ہوگی, کیونکہ جب بزنس مین کو آپ کنگ بنائیں گے تو سوکریٹس نے اور پلیٹو نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ کنگ شوڈ بی اے فلاسفر. اگر بزنس مین کو کنگ بناؤ گے تو وہ اپنے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے پولیٹیکل پاور کو ایکوائر کرے گا, ناٹ فار دی بینیفٹ آف دا پیپل. اور یہ اس سے ہم دوچار ہیں اس سچویشن کے ساتھ. یہ خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ ہماری 25 کروڑ آبادی میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں بجٹ آئے, پچھلے سال کا بجٹ بھی اور اس سال کا بجٹ بھی, کسی نے وہ 50% بلو پاورٹی لائن جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, ان کے متعلق ایک لفظ نہ کہا گیا, نہ لکھا گیا, نہ کسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں وہ, ایز اف کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کسی بھی حساس دل کے لیے. رفیق رجوانہ صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کی نجکاری ہو کیوں نہیں رہی ہے, اس میں کیا مسائل ہیں جو ابھی تک اتنے سال ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر سپوز آپ اس نجکاری میں اگر بڈ دینا چاہیں تو کیا آپ ایک سیمی سنکنگ جہاز کی بڈ جب دیں گے تو اس کی ویلیو تو وہی لگائیں گے. اب اس پی آئی اے پر اتنے ڈیٹس ہیں, پی آئی اے از انڈر ہیوی ڈیٹس, اور اس کی فلائٹس ابھی وہ ایک سابقہ وزیر صاحب کی بات ہو رہی تھی, اور جس دور کے وزیر صاحب کی بات ہو رہی تھی, دور کو چھوڑے, وہ وزیر صاحب نے جو بیان دیا اس کا ہمیں کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا. تو ابھی پاکستان کی یہ انٹرنیشنل ایئر لائنس جو ہے وہ اتنی وائبل نہیں ہے, بلکہ بالکل ہی وائبل نہیں ہے نئے بزنس مین کے لیے یا جو بڈر ہو. میری اپنی ذاتی رائے ہے, جو مجھے مطلب تو پھر اس کو آپ نے کسب بینک جو ہے 1000 روپے کا بیچا تھا, یاد کریں آپ لوگوں کی حکومت تھی, تو آپ اپنا اس کو 1 روپے میں نکال دیں اور طے کہیں کہ لائبلٹی تمہاری جو بھی لے رہے جاؤ اس کو پورا کر لو. گزارش ہے جی, آپ سے مراد میں تو نہیں ہوں, آپ سے مراد گورنمنٹ ہے. میرا تو خیال ہے اس کی بک ویلیو دیکھیں اور اس کے ڈیٹس دیکھیں تو جو کمرشلی جو ہے نا وائبل ہے, اور اس کو مد نظر رکھ کے اس کی جو بٹ لگتی ہے جان چھڑائیں, اس کو بیچیں. کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہر سال جو بلینز ان کو ایک انجیکٹ کرنا پڑتا ہے مطلب گورنمنٹ کو ٹو کیپ اٹ رننگ, ٹو کیپ اٹ فلوٹنگ کتنی فلوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, دیٹس اے کوسچنیبل. تو پھر وہ ان سے بھی بچ جائیں گے. اسٹیل مل ہے, اسٹیل مل کو بیچتے اب اس کے بعد رشیا والوں نے کہا کہ شاید ہم جوائنٹ کولیبوریشن میں اس کو وائبل بناتے ہیں. تو یہ بڑی چیز ہے. مثلا اسٹیل مل کو بیچنا چاہیں تو بات ہو جاتی ہے, اسٹیل مل کے اندر تو اتنے سینکڑوں ایکڑ ایک زمین بھی ہے جو بڑی ویلیویبل ہے, ٹھیک ہے جی. اب جو بزنس مین اسٹیل مل کو چلانے کے لیے لے گا, اس میں اور ایک پراپرٹی ڈیلر میں یا ایک ریئل اسٹیٹ کرنے والے میں فرق ہے. اگر اسٹیل مل ریئل اسٹیٹ والا لے گا وہ تو اس کو ڈسمینٹل کر کے اور پلاٹ بنا کے بیچ دے گا, وائبل ہے. اگر اسٹیل مل چلانے والا لے گا تو وہ اگر اس کی خالی زمین کے بھی پیسے لیں تو وہ تو نہیں دے گا. تو میری نظر میں اسی طرح سے اس کی زمین کو علیحدہ کر کے بیچا جائے اور اسٹیل مل جو ہے پرائیویٹائز کر دیں. تو اس پر اعتماد نہیں ہے پرائیویٹائزیشن پر لوگوں کو, کیونکہ اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کی جو بک ویلیو ہے اور اس کے جو ڈیٹس ہیں بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے کوئی گاہک سامنے نہیں آتا. اصل مرزا صاحب, اگر پراپرٹی ٹائکونز کی بات ہو ہی رہی ہے تو ملک ریاض کی بھی بات کر لیتے ہیں. بیریا ٹاؤن کا کیا مستقبل ہے, اور خاص طور پہ جو بیریا ٹاؤن کے ریزیڈنٹس ہیں ان کا کیا مستقبل ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے بڑے لوگوں میں بڑی تشویش ہے وہاں پہ، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آج کل وہاں پہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بھی وہ مینولی کلیکٹ کر رہے ہیں اور بڑی عجیب صورتحال ہے. لوگ بے یقینی کے کیفیت میں ہیں. وہاں پہ جو پراپرٹی کے ریٹس ہیں وہ گر گئے ہیں. تو ہم ایسی چیزوں کو ریگولرائز کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کبھی ہم نے کسی کو پکڑا ہوتا ہے، کبھی ہم نے کسی کو پکڑا ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہ چند عرصے کے بعد وہ پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے معاملات. یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور عام آدمی کے لیے، وہ وہاں کے ریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنی حسن ہوئی ہے. مرزا صاحب، اور آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ چنیوٹ سے جی. چنیوٹ سے. تو اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے دور حکومت میں ہزاروں فیک ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں پنجاب کے اندر شروع ہوئی تھیں، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار نے بہت سوں کی پشپنائی بھی کر دی، اور جو گرین ایریاز ہیں ان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہو گئی ہیں. ہماری فصل جو ہے وہ کمپرومائز ہو کے رہ گئی ہے، لیکن نہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بند کیا جاتا ہے، نہ ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، نہ لوگوں کی ڈوبی ہوئی رقم کا کچھ کیا جاتا ہے. چاہے پیپلز پارٹی حکومت میں ہو، چاہے نون لیگ حکومت میں ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے کوئی مائی کا لال ہو، آپ لوگ انہی سے پیسے لینا شروع ہو جاتے ہیں. وہی آپ لوگوں کی پارٹیوں کی اے ٹی ایمز بن جاتے ہیں سارے کے سارے. تو عوام کا تو وہی حال ہونا جو ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ گرین لینڈ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. میں تو خود پریشان ہوتا ہوں. میرا چنیوٹ اور فیصل آباد کا جو ڈسٹینس ہے کوئی 30 کلومیٹر کا ہے، اور اس کے اندر کوئی 10 سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہیں، اور وہ اتنا فرٹائل لینڈ ہے، اتنی وہ زبردست زرخیز زمین تھی جس کو سارا کنکریٹ کر دیا گیا ہے، گرے ہوئی پڑی ہے. آپ لاہور کے اندر دیکھ لیں، پورا ڈسٹرکٹ لاہور، وہاں پہ ایک مرلہ جگہ نہیں ہے جو ایگریکلچر لینڈ ہو. گرین بیلٹس بک گئے ہیں. والٹن اتنا بڑا گرین ایریا تھا جس کو بیچ کے پتہ نہیں وہ سی بی ڈی کے کیا بنا دیا ہے. وہاں پہ ہے بھی کچھ نہیں، ایک سڑک بن گئی ہے، اور اس طرح ہو رہا ہے. راوی کے کنارے آپ دیکھ لیں، وہ جو روڈا بنا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کھڑی فصلیں جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے. میں تو پہلے ہی یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی پالیسی ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، پھر اس بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے یا روپوش ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ بنتی جا رہی ہیں دھڑا دھڑ. یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ایگریکلچر لینڈ بچنی ہی نہیں ہے. ہم نے کہیں پہ اپنی ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہم نے انڈسٹریل ایریاز بنا دیے ہیں، کہیں پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں. کیونکہ کسی بھی حکومت کا، مارکسڈ بائی پیپلز پارٹی کے کسی بھی حکومت کا ایگریکلچر جو ہے وہ اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا. جب تک آپ ایگریکلچر پالیسی نہیں دو گے، آپ معذرت صاحب، آپ کی کون سی ترجیحات میں شامل ہے؟ پیپلز پارٹی نے کیا کر لیا ہے ایگریکلچر میں؟ آپ لوگ تک کنال نہیں بننے دیتے، آپ تو کہہ دیتے کہ نہیں اس سے ہماری زمینیں خراب ہوں گی سندھ کی. میری بات سنیں نا، سندھ کی زمینوں کی آپ بات نہ کریں. اگر آپ کینالز پہ آئیں گے تو ایک پروگرام رکھیں. کینالز پنجاب کا ایشو ہے، میں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یعنی اس پہ دھرنے پیپلز پارٹی نے دیے تھے، اور 1 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو گیا تھا. میری عرض تو سنیں. اگر آپ چولستان کے اندر نہر لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ریزلٹس آئیں گے؟ آپ ایک فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پورا سعودی عربیہ دیکھیں. المرائی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا فارم جو ہے، المرائی دنیا کا، پلانٹ ارتھ کا، وہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ڈیزرٹس کے اندر ہے. انہوں نے فطرت کو بدل کے کیا ہے. پورے یو اے کو دیکھ لیں، وہاں پہ سبزہ کتنا ہے اس وقت. ابو ظہبی میں دیکھ لیں. یہ بات نہ کریں. سبزہ ہونا اور چیز ہے. آپ کو اس زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش، سر وہ اپنا وہاں پہ فصل اگا رہی ہے نا، 1.5 لاکھ گائے رکھ کے اس پہ فصل اگا رہے ہیں، اور وہ چگتی بھی ہیں وہاں پہ. میں تو آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، نام دے رہا ہوں فارم کا. حالانکہ آپ میرے ساتھ چولستان چلیں، روئی میں چلیں،
वहाँ लाखों गायें चर रही होती हैं सारा दिन। वो और चीज है, नहर लेके जाना और वो चीज़ है, गाय वहाँ जो पे है आप- वो मैक्सिमम जो आपकी नीली गाय है वो 4.5 लीटर जो है ना दूध देती है एक दिन में। और जो सऊदी मैं- अरेबिया जैसे 1982 में गाय देखी थी ना, उनकी गाय 36 से 42 लीटर दूध देती है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैं आपको आपके नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं काश्तकार हूं ना जी, मुझे पता है। अगर मुझे उस पे आप कहें तो आप मेरे साथ बैठे बात कर लें। आप अगर चाहते हैं रजवाना तो साहब इस आप पर- भी तो गवर्नर रहे हैं ना, ये तो नहीं हो सकता ना रजवाना साहब के जब आप गवर्नर थे तब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स नहीं बनती थी पंजाब में, आपके हर जेरे दौर में बन हर दौर में हर बनती दौर रही। में। तो आप लोगों ने क्या किया उस पर? देखें बात ये है कि सबसे पहले जब ये मास्टर प्लान बनते हैं तो जोनिंग होनी चाहिए। आपको पता है ये पिछले दौर में जब चौधरी साहब वजीर आला थे तो उस दौर में बहुत से जो एग्रीकल्चर जोन था उसको उन्होंने कमर अपना हाउसिंग जोन डिक्लेयर किया था, बाद में वो चैलेंज हुआ और बाद में ख़त्म हो गया। लंबी कहानी है। हाउ फार इट इज़ करेक्ट आई विल से नथिंग। जोनिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको मुल्तान डीएचए की मिसाल देता था। सबसे बड़ी डीएचए है पूरे पाकिस्तान की, मुल्तान की डीएचए, ठीक है। आई बिलोंगिंग टू द मैंगो ऑर्चर्ड ग्रोइंग आप फैमिली। बदलते रहे सर, एलडीए का डायरेक्टर तो उधर के उधर ही है ना। सुन लेना, सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोसाइटियों में बहुत घपले हैं, बिल्कुल है, हर दौर हुकूमत में है। और वहाँ पे जितना ये काम होता है, ऐसे भी लोग हैं जो प्लाटों की फाइलें लेके घूम रहे हैं, उनके प्लॉट जमीन पे हैं ही नहीं। ऐसे तो भी इसलिए बहुत रजवाना बड़े साहब सोसाइटी वाले हैं, 2 नंबर सोसाइटियों वाले हैं जो मीडिया मालकान हैं। अब आप लोग उनके मतलब बात ही नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी भी सोसाइटी है, तो मैं किसी को इंडिविजुअली तो पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा, मैं तो हाँ, वो ओवरऑल तो आप बात ख्वाजा करता हूँ। आसिफ की तरह एक जनरल बात कर रहे हैं, यानी ये No, आपकी पार्टी का शेवा है, नहीं, जनरल बात nobody- करो ताकि कोई ऊपर आए ना। Nobody can deny। हमारे से बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इस रियल एस्टेट में इस तरह की कॉलोनी बना के ये पार्टनरशिप रख के फायदे उठाए हैं, बिल्कुल उठाए हैं। इसमें देयर इज नो कैवल टू दिस। अहमद अवैस साहब, प्रॉब्लम यही है कि कोई हुकूमत जो है वो इससे बची हुई नहीं है, चाहे वो मेरी हुकूमत हो चाहे आपकी हुकूमत हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि सारे टीवी पे बैठ के एक दूसरे पे ब्लेम गेम तो करते रहते हैं। नोबडी डज एनीथिंग टेंजिबल टू स्टॉप इट। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। असल में पाकिस्तान में इसी चीज़ का जो फुकदान है कि आप जो मर्ज़ी कर जाएं, जितना मर्ज़ी खा जाएं, शाही जो सरकारी ख़जाना लूट लें, कुछ कर लें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। उसकी कहीं से सिफारिश, कहीं से उसके टेंटिकल इतनी दूर तक फैली हुई होती हैं कि वो बच के निकल जाता है। और एक आम आदमी बेचारा जो है, जो तनख्वाहदार होता है या बड़ी मजदूरी करके किसी तरह से अपने बच्चे पाल रहा होता है, उसको पकड़ के 10-10 साल के लिए अंदर जेल में डाल देते हैं। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की सूरत हाल है जो हमारे यहाँ पर है। हमारे जब तक हम ये जो बिग फिश को हाथ नहीं डालेंगे और कानून की बालादस्ती को कायम नहीं रखेंगे। अफसोस ये है कि हमने आइन बनाया, आइन की पासदारी नहीं की, रूल ऑफ लॉ का तस्वुर दिया आइन से, उसको हमने रूल ऑफ अथॉरिटी में बदल दिया। तो जुडिशरी रखी तो जुडिशरी को एक अब हुकूमत के अंगूठे के नीचे ला के दबा दिया। तो ये इससे आप निज़ाम कैसे चलाएंगे? यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ बनी हुई है। देखिए ये इमरान खान के ज़माने में भी ये कहा गया कि जी ये कोई जो है जो ग्रीन बेल्ट है या ग्रीन एरियाज हैं, जो एग्रीकल्चर जगह हैं, वहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बनेगी। लेकिन लोगों ने इधर उधर करके जब बनाई तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई ना हो, पकड़ा ना जाए, सजा ना दी जाए, अहमद अवैस क्योंकि साहब, उनकी जेब जो है वो हैवी पर अहमद अवैस भरे साहब, होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे जो हाउसिंग सोसाइटी, क्या वो सही है? जो आप वकला के नाम पे है, सुप्रीम कोर्ट बार ने जो बनाई हुई है, क्या वो सही है? बाकियों को छोड़ दें। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, वो तो उस एरिया में है, वहां पे कोई एरिया को agriculture छोड़ नहीं दें, था। क्या वो बिल्कुल जायज़ है? नहीं, उसमें बुराई क्या है मुझे बताइए ना। उसमें कितने तो घपले हैं? एक हाउसिंग स्कीम घपले नहीं है, घपले कितने हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। एक नहीं, जितनी जगह ली उसकी हाउसिंग स्कीम बनाई, उसकी पेमेंट की गई। मैं आपको बताता हूँ, वकला ने लाहौर में कंटिन्यू- जो सहाफ़ी कॉलोनी है उससे शुरू होते हैं, बहुत ही घपले हैं वहाँ पे। हमारे सहाफ़ी जो है वो पैसे भी खा रहे हैं, उसमें बटोर भी रहे हैं, कब्जे भी करते हैं, नाजायज़ कब्जे भी करते हैं। आ जाए आप वकीलों और जजों के ऊपर आ जाए अहमद साहब। नहीं, यहाँ भी एक पोजीशन है।
جو سپریم کورٹ بار کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں بھی یہی پوزیشن ہے کہ آج دیکھیے اس کو 9-10 سال ہو گئے ہیں، دیکھ لیں ہم نے پیسے دیے ہوئے بڑے عرصے سے اور کچھ بھی نہیں ابھی تک نظر آ رہا، گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ حسن مرزا صاحب بڑے لاسٹ کویسچن ہے، معذرت کے ساتھ، اللہ کرے مجھے کو اٹھانے نہ آ جائے باہر، لیکن اگر جج اور وکیل غبن پہ یا غلط کام میں ملوث ہوں تو میری اور آپ کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب، اگر قانون سب کے لیے ہو اور ایک ہی پاکستان ہو جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یار آپ معصوم آدمی یار، آپ پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری عرض تو سن لینا جی، جب وہ ہے ہی نہیں ہے، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، تو پھر جج بنائیں، وکلا بنائیں، سیاستدان بنائیں اور صحافی بنائیں، پھر کون پوچھتا ہے جی؟ کون اب دیکھیں پوچھتا نا، ہے؟ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی حرام ہے تو پھر جج صاحبان کی بھی حرام ہے اور ملک ریاض کی بنائی ہوئی بھی حرام ہے، اگر صحافیوں کی بھی حلال حرام تو ہے، پھر دونوں کی حلال ہے۔ صحافیوں کی بھی۔ میں تو نہیں مجھے کہہ بھی سکتا، اجازت میں نے دیں کہ مرنا ہے۔ ایک سینٹنس میں جواب دوں گا اس کا۔ احمد صاحب ایک ہی منٹ رہ گئے، میں بتائیں۔ ہاں ایک ہی جواب بنے ہیں اہل حبس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، یہ ہے کیفیت ہماری۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیفیت کیا ہے ہماری۔ احمد صاحب آپ کا، حسن صاحب آپ کا، رفیق رجوانہ صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کیفیت یہ آتا نا غالب نے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ لگتا ہے یہ ہمارے اوپر ہی لکھے تھے اشعار، سوچیے گا۔ اللہ حافظ۔